آج میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ یہ والی بات کرنے کا رسک لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, بڑے افسر کا کار تو میں کہتے ہیں میں رسک لے لوں. وہ سر آج صبح اپلیکیشن پیش ہوئی ضمانت کی سپریم کورٹ کے اندر, اور ایک جج صاحب جو تھے وہ انہوں نے معذرت کر لی, یوں وہ بینچ ٹوٹ گیا, اور وہ درخواست ضمانت تھی سابق فاٹا سے ایم این اے جناب علی وزیر صاحب کی. مجھے یاد ہے جب یہ پی ٹی ایم قائم تھی, اب تو خیر ڈیزالو ہو گئی, جب یہ پی ٹی ایم قائم تھی تو پی ٹی ایم کے بارے میں ہم نے جب تیسری بات کی تھی تو ہم اٹھا لیے گئے تھے. تو میں نے کہا اس دفعہ ذرا چیک کیتا جائے صاحب دی پالیسی سے کوئی نرمی ہوئی ہے کہ نہیں, تو لہٰذا رسک لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ علی وزیر صاحب جو ہیں وہ ایک تقریر کرنے کی بنیاد کے اوپر 1 سال سے جیل میں ہیں, اور ماشاءاللہ جمہوریت کے بہت بڑی چیمپئن سندھ حکومت نے, جس کی حکومت کے اندر مریم نواز شریف کا دروازہ توڑا گیا تھا ان کے وہ جہاں پہ وہ اپنے کمرے میں میاں کے ساتھ مقیم تھی, اسی سندھ حکومت نے مقدمہ درج کیا ہے اور گرفتاری بھی کروائی ہے علی وزیر صاحب کی. اور اس کے اندر کے جو انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ہے جس سے اداروں کی شان کے اندر گستاخی ہو گئی ہے, اور جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس میں کہا بھی گیا کہ وہ علی وزیر معافی مانگ لے. اب وہ آگے سے پختون بچہ ہے, وہ نہیں مانگتا بھی معافی, وہ کہتا ہے مجھے بتائے میری غلطی کیا ہے, میں نے کس کی شان میں گستاخی کر دی ہے. تو 6 ماہ سے سپریم کورٹ میں یہ اپلیکیشن پینڈنگ ہے کہ جن کے سربراہ کو جب وکلا نے یہ کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ پریشر میں ہے تو وہ غصے میں آ گئے تھے. یاد ہے, غصے میں آ گئے تو مکے مار کے انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ وہ کتنے آزاد ہیں, لیکن وہ بہرحال ہو گیا. ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہتے جی, وہ پھر عدلیہ والوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے, وہ پتہ نہیں مکہ میز تے مار دی وجہ ساڑھے سر چ مار دین, اگے بال بھی نہیں ہے, کوئی جگہ رستے چ رکنا بھی نہیں مکہ. تو لہذا ہم تو ایک جو ہے میجر صاحب کی بات کریں گے جن کے صاحبزادے کو ڈیرہ اسماعیل خان سے واپس آتے ہوئے اپنے سسرال سے اٹھا لیا گیا اور ان کا کورٹ مارشل کر کے اور ان کو غائب کر دیا گیا ہوا ہے. ان کے بچے بھی بڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ ابا کہاں ہیں, تو وہ بتا نہیں سکتے. ان کے دادا جو ہیں تو جو کہ آرمی سے ریٹائر میجر ہیں, تو انہوں نے اب ایک درخواست لکھی ہے, اور میجر انعام الرحیم صاحب جو ہیں, سوری کرنل انعام الرحیم صاحب وہ ہیں, اور اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے درخواست لکھی کہ پوائنٹ بتا دیں آپ اس کو جرم کیا کیا ہے اس نے, اور اس کو کس عدالت میں سزا دی گئی ہے, کیونکہ اس عدالت کی سزا کی اپیل تو بہرحال ہائی کورٹ میں ہی ہونی ہے. تو اس کے اوپر رسپانس دیتے ہوئے بی بی سی کو بتایا گیا کہ دیکھیں عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل, یہ جب انگریز نے بنایا تھا نا جی اپنے اس کے اندر جج ایڈوکیٹ اور جنرل ایک کو جگہ پہ رکھ دیا, تو جیگ برانچ اس کو کہتے ہیں. تو جیگ برانچ کے دیکھے سربراہ کو نوٹس جاری کیا ہے, تو وہ ساتھ میں یہ بھی تو بتاتے ہیں حضور کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا. وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جن کو پچھلے دنوں پوری قوم نے دیکھا ہے آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر, چیف جسٹس صاحب کو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ رہا, بس دیکھ لیں ان کو دیکھا ہے. وہ جو چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے اس جج کو اٹھایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سعید چودھری صاحب اپنے ولاگ کے اندر کہہ چکے ہیں, بلال غوری صاحب کہہ چکے ہیں, میں تو صرف توجہ دلوا رہا ہوں کہ کس طرح اس کو ہٹا دیا, اور پھر خود تشریف لے گئے پنڈی, حاضر ہوئے پنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور جا کے وہ نوٹس وڈرا کیا. تو سر آپ اس کو اگر آزادی عدلیہ کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, یا آپ کو تھوڑی سی کنسولیشن کی ضرورت ہے, کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. دوسری اپلیکیشن ہے آ گئی, اور میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں, اور آج بات جو ہے وہ اس پہ بھی ہونی ہے, یہ جو ہمارا ہونی تھی بلکہ ٹائم کم رہ گیا, یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے جناب سراج الحق صاحب نے ایک وقت میں ہی آگ کیوں اگلنا شروع کیے. اب دیکھیں جماعت اسلامی نے وہ تقریر کرتے ہوئے سراج الحق صاحب نے البدر اور الشمس کی جو حوالہ جو دیا ہے وہ تو مسلح جدوجہد کا ہے بھائی, لیکن ساتھ میں سراج الحق صاحب وہ پاک فوج کی طرف سے مسلح لڑائی کا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہے. تو ظاہر اچھا حوالہ ہے, دیتے رہنا چاہیے جماعت اسلامی کو, بتاتے رہنا چاہیے. لیکن اس وقت آپ اگر یہ والا حوالہ سامنے لائیں گے اور پورے پرسپیکٹو میں لائیں گے تو پائن وہ جو 400-500 ووٹ سراج بھائی وہ جو مل جاتے ہیں, ہاں وہ بھی مشکل ہو جائے گا نا. عوام کے جذبات کو سمجھیے,
سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ ان کے خلاف چلنے کے لیے. اور یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ حوالہ ذرا غلط ہو گیا، یا مجھے تقریر دوبارہ سننی چاہیے. سراج بھائی جو ہے اس پہ غور کریں، اور اگر اتنا ہی بڑا حوالہ دینے کی ضرورت ہے تو سر وہ جو سیٹیں چوری ہوئی تھی کے پی کے میں پچھلے 2 الیکشنز میں، اور پھر آگے کوئی کہتا ہے کہ خبردار اس پہ آپ نے چی بھی نہیں کرنی، بولنا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمارا سیٹیں چوری کر کے تو پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں. ہمت کریں سر، پھر ان کا نام بتائیں، وہ کون سے عہدے کا آفیسر تھا جس نے آگے کہا. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کے پی کے میں سے جو 4-5 سیٹیں جیت جاتی تھی وہ بھی اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی، اور میں کرتے کرتے محدود کرتے کرتے اس کو ایک سیٹ پہ لے آیا گیا. یہ بھی بتا دیے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو کچھ باتیں تھی جی، میں نے کہا ایک بڑے مقدس مقام پہ بیٹھے تھے، یہاں پہ کوئی سخت بات بھی کہہ لے تو نوٹس نہیں لیا جائے گا، تو اس لیے میں نے کہا اس کا اوپر یہ باتیں کر دیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.